ظلم کی ابتدا اور ایک خطرناک راز۔ پریوں کی دنیا ہمیشہ سے روشنی، محبت اور خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے ایک اندھیرا بھی چھپا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے تین حسین پریوں کی، نور، حیا اور زارا۔ ان کی خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کے دل بھی اتنے ہی پاک تھے۔ لیکن یہی خوبی ان کے لیے مصیبت بننے والی تھی۔ پریوں کی ملکہ کے محل میں ایک بڑی محفل سجائی گئی تھی۔ ہر پری اپنی خوبصورتی اور طاقت دکھانے میں مصروف تھی، مگر جیسے ہی نور، حیا اور زارا اندر داخل ہوئیں، پورا حال خاموش ہو گیا۔ ان کی موجودگی ہی ایسی تھی کہ سب کی نظریں ان پر جم گئیں، مگر اس خاموشی میں تعریف کم اور حسد زیادہ تھا۔ یہ تینوں ہمیشہ سب کی توجہ کیوں لے جاتی ہے؟ ایک مغرور پری لیانا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیانا طاقتور تھی، مگر دل سے کمزور، اور سب سے بڑی بات، وہ کبھی کسی کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا، اگر یہ تینوں ہی نہ رہیں تو؟ ادھر نور، حیا اور زارا ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہی تھیں۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش تیار ہو رہی ہے۔ اگلے دن پریوں کی دنیا میں عجیب تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ پھول مرجھانے لگے، روشنی مدھم ہونے لگی، اور فضا میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ ہر کوئی پریشان تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ ملکہ نے فوراً سب پریوں کو دربار میں طلب کیا۔ جب سب جمع ہوئیں تو اچانک ایک آواز گونجی، یہ سب ان تینوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سب کی نظریں نور، حیا اور زارا پر جا ٹکیں۔ کیا؟ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیانا آگے بڑھی، اس کے چہرے پر مصنوعی دکھ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تینوں خفیہ جادو کر رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ پورا حال شور سے بھر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ان پر بھروسہ کیا تھا۔ نور نے ہمت کر کے کہا، ملکہ، ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، اور تم نے مجھے دھوکا دیا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں ایک موقع دیں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ملکہ نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں صرف 3 دن ملتے ہیں۔ اگر تم نے اس تباہی کو ٹھیک نہ کیا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے پریوں کی دنیا سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر تینوں کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں موجود سب پریاں انہیں حقارت سے دیکھ رہی تھیں۔ کل تک جو ان کی تعریف کرتی تھیں، آج وہی انہیں مجرم سمجھ رہی تھیں۔ نور نے آہستہ سے کہا، ہمیں ہمت نہیں ہارنی، ہمیں سچ ثابت کرنا ہوگا۔ تینوں پریاں نکل پڑیں، ایک ایسے سفر پر جہاں انہیں نہ صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی، بلکہ ایک ایسا راز بھی ڈھونڈنا تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ پہلا دن انہوں نے جنگل چھان مارا۔ دوسرا دن دریا اور پہاڑوں میں تلاش کیا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ تھکن، بھوک اور مایوسی ان پر حاوی ہونے لگی۔ تیسرے دن کی صبح زارا زمین پر بیٹھ گئی۔ ہم نہیں کر پائیں گے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہم ہار نہیں مان سکتے۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت ان کے پاس آئی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ بیٹی، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ خود بھوکی تھیں، مگر پھر بھی نور نے اپنی آخری روٹی اس عورت کو دے دی۔ یہ لے لیجئے۔ بوڑھی عورت مسکرائی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آ گئی۔ تم تینوں مختلف ہو۔ اچانک وہ عورت ایک طاقتور روشنی میں بدل گئی۔ تینوں حیران رہ گئیں۔ یہ کیا؟ روشنی کے اندر سے ایک آواز آئی، تمہیں سزا نہیں،
इम्तिहान दिया गया है और तुमने इसे पास कर लिया है। उनके सामने एक जादुई बोतल जाहिर हुई। ये सच का पानी है। इसे परियों की दुनिया में डाल दो और सब हकीकत सामने आ जाएगी। नूर ने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी। क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? आवाज आई। सच हमेशा जीतता है। लेकिन याद रखो, असल इम्तिहान अभी बाकी है। रोशनी गायब हो गई और तीनों परियां एक नई उम्मीद के साथ खड़ी थीं। उन्हें नहीं मालूम था कि असल दुश्मन कौन है, लेकिन अब वक्त था सच को सामने लाने का। सच का तूफान और गुरूर का अंजाम। तीनों परियां, नूर, हया और ज़ारा, अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं थीं। उनकी आंखों में थकन जरूर थी, लेकिन इस थकन के पीछे एक अजीब सी रोशनी थी। उम्मीद की रोशनी। उनके हाथ में वो जादुई बोतल थी जिसके बारे में कहा गया था कि ये सच को जाहिर कर देगी। मगर उनके दिलों में एक खौफ भी था। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा? कहीं ये भी एक नया इम्तिहान ना हो? परियों की दुनिया वापस आते ही उन्होंने देखा कि हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। दरख्त सूख चुके थे, झील का पानी सियाह हो चुका था और आसमान पर अंधेरा छाया हुआ था। हर परी के चेहरे पर खौफ और बेबसी थी। जैसे ही नूर, हया और ज़ारा दरबार की तरफ बढ़ीं, सबकी नज़रें फिर से उन पर जिम गईं। लेकिन इस बार उन नज़रों में नफ़रत पहले से भी ज्यादा थी। ये देखो, ये वापस आ गई हैं, एक परी ने तंजिया अंदाज में कहा। अब क्या नया ड्रामा करेंगी? लेकिन इस बार तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके कदम मजबूत थे और दिल में एक ही मकसद था, सच को सामने लाना। जब वो मलिका के सामने पहुंची तो दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। मलिका का चेहरा सख्त था, जैसे इसके सब्र का पैमाना भर चुका हो। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, मलिका ने सर्द लहजे में कहा। क्या तुमने कुछ ठीक किया? सिर्फ अपनी नाकामी का बहाना लाने आई हो? नूर ने आगे बढ़कर मजबूत आवाज में कहा। हम नाकाम नहीं हुए, हम सच लेकर आए हैं। ये सुनकर पूरे दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। लियाना, जो एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी, अचानक बेचैन हो गई। इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ उभरा, मगर इसने फौरन खुद को संभाल लिया। ये झूठ बोल रही हैं, वो चीखी। ये हमें मजीद धोखा देना चाहती है। मगर इस बार नूर, हया और ज़ारा खामोश नहीं रहे। ज़ारा ने जादुई बोतल को मजबूती से पकड़ा और कहा, अगर हम झूठ बोल रही हैं तो ये बोतल कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर हम सच कह रहे हैं तो सब कुछ सामने आ जाएगा। पूरा दरबार सांस रोके ये मंजर देख रहा था। नूर ने आहिस्ता से बोतल का ढक्कन खोला और वो पानी जमीन पर गिरा दिया। अचानक एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। हर तरफ चमकदार लहरें दौड़ने लगें, जैसे खुद सच जिंदा होकर बाहर आ रहा हो। फिर अचानक मंजर बदलने लगा। सबके सामने एक जादुई अक्स जाहिर हुआ, जिसमें लियाना को देखा जा सकता था। वो अकेली खड़ी थी और खुफिया जादू कर रही थी। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अब सब तबाह हो जाएगा और इल्जाम उन तीनों पर आएगा। वो हंस रही थी। ये देखकर पूरा दरबार हल कर रह गया। ये क्या है? एक परी चीखी। मलिका की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। लियाना पीछे हटने लगी। इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। वो चीखी, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। हया ने पुरसुकून अंदाज में कहा, सच छप नहीं सकता। अचानक वो जादुई रोशनी लियाना के गिर्द लिपट गई और उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। नहीं, मेरी ताकत! लियाना चीखने लगी। मलिका ने गुस्से से कहा, तुमने न सिर्फ अपनी बहनों को धोखा दिया, बल्कि पूरी परियों की दुनिया को खतरे में डाल दिया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे इंसाफ होने वाला हो। लियाना जमीन पर गिर गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।
میں بس چاہتی تھی کہ لوگ مجھے بھی اہم سمجھی، اس نے کمزور آواز میں کہا۔ نور آہستہ سے اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، احترام مانگنے سے نہیں، دینے سے ملتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر لیانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ملکہ نے فیصلہ سنایا، تمہیں سزا دی جائے گی، مگر وہ سزا تمہیں بدلنے کا موقع بھی دے گی۔ تمہیں اپنی طاقت کھو کر عام پریوں کی طرح زندگی گزارنی ہوگی، جب تک تم سچ میں اپنی غلطی نہ سمجھ لو۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ لیانا خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی، جیسے اس نے اپنی ہار قبول کر لی ہو۔ پھر ملکہ نے نور، حیا اور زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ نور نے مسکرا کر کہا، حقیقی طاقت معاف کرنے میں ہوتی ہے۔ اسی لمحے پریوں کی دنیا میں روشنی واپس آنے لگی۔ درخت دوبارہ ہرے ہو گئے، پھول کھلنے لگے، اور آسمان صاف ہو گیا۔ سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ لیکن اصل تبدیلی صرف دنیا میں نہیں آئی تھی، بلکہ دلوں میں آئی تھی۔ لوگوں نے سیکھ لیا تھا کہ جلدی فیصلہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ اصل طاقت اور ہمیشہ کا سبق۔ پریوں کی دنیا اب پہلے سے زیادہ روشن تھی، مگر اس روشنی میں ایک نیا سکون بھی شامل ہو چکا تھا۔ نور، حیا اور زارا اب صرف خوبصورت پریاں نہیں رہی تھیں، بلکہ وہ ایک مثال بن چکی تھیں۔ ایک ایسی مثال جو ہر کسی کو یاد دلاتی تھی کہ اصل طاقت خوبصورتی یا جادو میں نہیں، بلکہ سچائی، صبر اور نرمی میں ہوتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چند دن بعد پریوں کی دنیا میں ایک نیا چیلنج سامنے آیا۔ ایک طاقتور طوفان ان کی دنیا کی طرف بڑھ رہا تھا، ایسا طوفان جو سب کچھ دوبارہ تباہ کر سکتا تھا۔ سب پریاں خوفزدہ تھیں۔ ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ طوفان آیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب کی نظریں ایک بار پھر نور، حیا اور زارا پر جا ٹکیں۔ مگر اس بار فرق یہ تھا، اب وہ ان پر شک نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان پر بھروسہ کر رہے تھے۔ نور نے گہری سانس لی اور کہا، ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ملکہ نے بھی سر ہلایا، اس بار ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری پریوں کی دنیا ایک ہو گئی۔ ہر پری نے اپنی طاقت استعمال کی، مگر طوفان بہت طاقتور تھا۔ ہوا چیخ رہی تھی، زمین کانپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ دوبارہ ختم ہو جائے گا۔ زارا نے بے بسی سے کہا، ہم اسے روک نہیں پا رہے۔ حیا نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، ہمیں اپنی طاقت نہیں، اپنے دل کو استعمال کرنا ہوگا۔ نور نے اس کی بات سمجھی اور سب کو پکارا، اپنی نیت کو صاف رکھو، ڈر کو دل سے نکالو، ہم جیت سکتے ہیں۔ سب پریوں نے آنکھیں بند کیں اور ایک ساتھ اپنی طاقت کو جوڑ دیا۔ اچانک ایک زبردست روشنی پیدا ہوئی۔ یہ روشنی پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، کیونکہ اس میں صرف جادو نہیں تھا، بلکہ اتحاد، سچائی اور محبت بھی شامل تھی۔ روشنی نے طوفان کو گھیر لیا، اور چند لمحوں بعد طوفان ختم ہو گیا۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر آہستہ آہستہ خوشی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہم جیت گئے، ہم نے کر دکھایا۔ سب پریاں خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگا رہی تھیں۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ نور، حیا اور زارا کے پاس آئی اور کہا، تم تینوں نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ نور نے مسکرا کر کہا، اصل طاقت کبھی اکیلے نہیں آتی، وہ ہمیشہ دلوں کو جوڑ کر آتی ہے۔ اسی لمحے لیانا بھی وہاں آئی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر غرور نہیں، بلکہ عاجزی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ زارا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر اسے مانا اصل بہادری ہے۔ لیانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اس نے پہلی بار دل سے مسکرایا۔ پریوں کی دنیا میں اب صرف خوبصورتی نہیں تھی، بلکہ سمجھ، محبت اور انصاف بھی تھا۔
اور یہ سب ممکن ہوا ان پریوں کی وجہ سے جنہیں کبھی کمتر سمجھا گیا تھا، لیکن آخر میں وہی سب سے مضبوط ثابت ہوئیں۔ ختم شد مکمل کہانی۔ کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھو، کیونکہ اصل طاقت ہمیشہ اندر چھپی ہوتی ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو غرور خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔